یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں اب سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے۔ ذرا غور کیجئے، اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، دو پارٹس دیے ہیں، ہاتھ دو ہیں، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، پیر دو ہیں، زبان ایک ہی دی ہے، اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں، مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ غور کیجئے، کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں، پھر بولتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت ابیر اہل سنت کو، ان کا شاندار نعرہ ہے، مدنی چینل پر آپ نے سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو، کیونکہ بولنے کے بعد آپ کئی بار پچھتائے ہوں گے کہ یار نہیں بولنا تھا، غلط بول گیا یار، اس کا دل ٹوٹ گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، پارٹنرشپ ختم ہو گئی، ڈیل کینسل ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا۔ یہ ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ زبان سے ہو رہی ہیں۔ گھر میں جھگڑے، طلاقیں، جھگڑے، ناراضگیاں، غیبتیں، یہ زبان ہی تو ہے۔ اور اگر بندہ پہلے سوچ لیتا بولنے سے پہلے، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، زبان آفت نہیں ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا ایک تھوڑا سا 30 سیکنڈز کا پریکٹیکل سب مل کے کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیں، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ہم سب کو 30 سیکنڈز نہیں لگے، ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہم سارے۔ ود ان 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں، مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں، سارے اپنے پیسے جمع کر لیں، جو اکاؤنٹ میں ہیں بینک میں وہ بھی جمع کر لیں۔ گھبرائیے نہیں، میں لے نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر ہم ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لیں، کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے۔ جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا۔ مگر سنو میرے رب کے وعدے، اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ جو ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ لک ایٹ کتنی بڑی نعمت ہے زبان۔ میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور آف دیٹ پرٹیکولر اینجل۔ وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے، اس کو صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، دو خوبصورت باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ، نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے، ادھر سے درود پاک پڑھے، فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا۔ اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑے جا رہے ہوں گے۔ کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، عرب ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔
اچھا ایک ہے سننا لسننگ اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا, پہچان بھی لینا. موبائل میں ہمیں کال آتی ہے, آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں, یہ تو پتہ چل جاتا ہے کس کی کال ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے, اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. اب بڑی آسان سی بات ہے, آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں. آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے, ایک دربان ہوتا ہے, اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے. زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا, زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے, باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے. سمپل کوشچن ہے میرا, جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے, اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر سے درود پڑھے, فرشتہ ادھر سن لے, تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے, تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں درست ہی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا. یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن, ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا. اب عشق والی بات, فرشتہ کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں, بڑی محبت کرتے ہوں, جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو, اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی. فار ایگزامپل, آپ ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے, آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا, آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی. اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی. بندہ ریپیٹ کرتا ہے, اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر. جس کی بھی آپ دنیا میں رسپیکٹ کرتے ہیں, اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو, یو فیل ویری ویل, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, اور اچھی بات ہے یہ. سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ میں ادھر درود پڑھوں, ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے, میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فلاں غلام نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ پر درود بھیجا ہے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار, ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں. ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے, بار بار نام لیا جائے, ارے کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں, آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ہی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے. نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا, شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. آقا کی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے, انٹری کارڈ ہے. آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے, جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے, آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے. فرشتہ آپ کا نام, آپ کے والد کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں, انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے تھے. آپ کے گھر کے باہر آپ کا بچہ چھوٹا سا وہ بھی بیٹھا تھا اور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ گھوڑا اچھلنے لگا. حضرت اسید کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی, گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. دوبارہ تلاوت کی, دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا. آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا یہ گھوڑا بچے کو نہ تکلیف پہنچا دے. پھر میں نے قرآن پڑھنا روک گیا, پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. تھرڈ ٹائم کہتے ہیں میں نے تلاوت کی, پھر گھوڑا اچھلنے لگا. میں نے سوچا بچے کو اٹھا لیتا ہوں. باہر صحن میں جب بچے کو اٹھانے آیا, حضرت اسید کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان پر جیسے ابھی آپ کو فانوس نظر آ رہے ہیں, کہتے ہیں عجیب و غریب کمکمے فانوس تھے, لیمپس تھی. میں حیران ہو گیا, پورا آسمان بھرا ہوا تھا. میں بچے کو لے کر اندر آ گیا. صبح نبی پاک کے دربار میں گیا, آقا سے عرض کیا آقا رات بڑا عجیب معاملہ ہوا, میں تلاوت کر رہا تھا, باہر نکلا تو بڑا عجیب سما تھا آسمان پر. اللہ اکبر. سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین پر آ رہے تھے, اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے.
یعنی تلاوت قرآن فرشتوں کا نزول کا سبب ہے. ہم لیکن کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ آج بہت بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں. ہمارے پاس کتنی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ارلی مارننگ ہم ویک اپ ہوتے ہیں, سب سے پہلا کام پہلے ہوتا تھا, لوگ دعا پڑھتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, واش روم جاتے تھے. اب پہلا کام موبائل ڈھونڈتا ہے بندہ. موبائل ڈھونڈا, سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرنا ہے. اچھا واٹس ایپ میں بھی امپورٹنٹ میسج پہلے, کیونکہ اب تو بہت سارے واٹس ایپ ہیں, کچھ لوگوں نے مارک کر کے رکھے ہوتے ہیں ٹاپ پریورٹی. جو ای میل والے ہیں وہ ای میل پہلے کھولتے ہیں, بزنس گروپ الگ بنائے ہیں. امپورٹنٹ میسج مس نہ ہو جائے. ہماری لائف اسی کے گرد چل رہی ہے. جتنا امپورٹنٹ ہمارا کانٹیکٹ ہے, کسٹمر کی ای میل مس نہ ہو, فیملی کے میسجز مس نہ ہو, کوئی بڑا زبردست ہمارا دوست ہے اس کا میسج مس نہ ہو, سب سے پہلے رپلائی دیتے ہیں اس کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو سارے پیغامات کی فکر ہے, قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے. کیا ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں گے کہ مالک کریم بڑی بیزی لائف تھی, بزنس بھی تھا, فیملی بھی تھی, قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا؟ نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا. ذرا غور سے سنیے گا, تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. فرماتا ہے, اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے. آج واٹس ایپ آتا ہے, پہلے خط آتے تھے. آج آپ کو پراپر کوئی دوست کا پیغام آئے کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دوست کا خط آئے اس کا ایک ایک حرف بغور پڑھتا ہے. قرآن میری کتاب ہے, میں نے تیری طرف نازل کی ہے, دیکھ اس میں کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے اس میں سمجھایا ہے کہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے, مگر پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے, پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے. کیا میرا مرتبہ, جملہ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے, تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے, آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے, آپ اسے روک دیتے ہیں, خاموش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے, مجھ سے دور ہونے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے, قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے, اللہ کے پیغام سے دوری ہے. میلاد ہم سارا سال منائیں, ضرور منائیں, مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا. سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے. مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے, کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں. میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے, میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکایت کا, حکمت کا, رہنمائی کا سمندر موجود ہے. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب اس آیت ہے, اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا, زبان کی احتیاط کرنا, اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں, ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی. ہم ساری چاہتے ہیں جنت میں جائیں, بٹ nobody have guarantee to go in heaven. ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. مگر دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا اختیار دیا. اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے. سنو بخاری کی حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی اور شرمگاہ کی, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے عمل
حسن اخلاق ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. یا تو پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال یا اپنی زبان کا غلط استعمال. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سنو میرے نوجوانوں جو ٹیلی فون پر دیگر جگہ دوستوں میں بیٹھ کر گندی باتیں فحش گوئی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی کرتا ہے. یہ زبان بڑی آسانی کے ساتھ جہنم میں پہنچا سکتی ہے. خدا را سمجھیے، دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے. زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص، ساری زندگی کفر میں ہو، کلمہ پڑھے دل کی تصدیق کے ساتھ، وہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا. لیکن یہی مسلمان اگر کفریہ کلمہ بک دے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، مگر یہ بے باکی، یہ جو ہے نا جو منہ میں آیا بڑ کری جانا، بولی جانا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، لطیفے سنانا، چٹکلے سنانا، ہمیں اس لیے زبان نہیں دی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم مقدر بن جائے. پلیز، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں. میں نے جس طرح بیان میں کہا میں آج آپ کو صرف 3 آیتیں سنانے آیا ہوں، لیکن آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اب قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں گے، اب قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں گے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ سنیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت میں 2 باتوں کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے، ایک سچ کی اور دوسری اچھی کمپنی کی، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری گیدرنگز کیا ہونی چاہیے. سچ کی جہاں تک بات کریں، بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ ہو گیا عام، اتنی عادت خراب ہو گئی، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ. ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، کاروبار میں جھوٹ بول دیا، دوستوں میں بیٹھے خواہ مخواہ جھوٹ بول دیا، ساری دنیا گھما دی دوستوں کو، ادھر بھی گیا تھا ادھر بھی گیا تھا. بھائی نہیں گئے تھے تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ آپ کے پاس نہیں ہے اتنا مال و دولت تو کیا ضرورت ہے اپنی تمام چیزوں کو بڑا کے بیان کرنا. خدا را سمجھیے، بعض اوقات کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بس خواہ مخواہ جھوٹ بولنا، کدھر گئے تھے تو ادھر گیا تھا، نہیں گیا تھا. نہ کریں ایسا. خدا را اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جھوٹ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. بلکہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ ایسا جرم ہے جو صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام ریلیجنز میں، کسی مذہب میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے. کسی نیشن کے اندر، دنیا کی کسی قوم میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جو اسلام سچ لے کر آیا، آج مسلمان کہلانے والا جھوٹ بولتا ہے. آقا کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں. سچی بات سکھانے والے آقا کا امتی جھوٹ کیسے بولے؟ سوچئے نا، حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں میں جھوٹ بول کے ساری فرشتوں کو دور کر بیٹھا تو کدھر سے گھر میں رحمت آئے گی؟ منافقت کی علامت کہا نبی پاک نے جھوٹ بولنے کو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس کے گال چیرے جا رہے تھے، ہک کے ذریعے گال چیرا جا رہا تھا، گدی تک لے گئے. پھر دوسرے گال پر فرشتے آئے، اس کو چیرا تو پہلا ٹھیک ہو گیا. نبی پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین سے. عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے. کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نبی پاک کی تعلیمات ہمیں سچ کا درس دیتے ہیں. ہم تو ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں نا. گھر میں موجود ہیں، بچے سے کہیں گے بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ، سو رہے ہیں ابو، سو رہے ہیں، بہت بیزی ہیں ابو صاحب، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بیزی ہے. اچھا بچہ یہ کنوے تو کر دیتا ہے آپ کا میسج، مگر وہ سیکھ کیا رہا ہے کہ جب بھی پرابلم ہو جھوٹ بول دینا چاہیے، نہیں ملنا ہے تو جھوٹ بول دیں. یہی بیٹا بڑا ہو کر پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے، نہیں ابو میں مسجد گیا تھا، میں تو دوستوں میں بیٹھا تھا، قرآن پڑھنے گیا تھا. سنیما گھر پہ بیٹھ کر آپ کو گھما رہا ہے. کیوں؟ آپ نے بچپن میں ٹریننگ دی نا. سیکھو غوث پاک کی والدہ سے،
بغداد جا رہے کا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ڈاکو آ گئے غوث اعظم نے ادھر بھی سچ بولا، مال نہ گیا سارے قافلے نے توبہ کر لی۔ سچ کو آنچ نہیں ہے، کاش ہم ہر حال میں سچ بولنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک سنیے، سچ کی فضیلت پر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ آئے ہائے، جب یہ حدیث سنی نا میں نے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدیق بن جائیں۔ جھوٹ بولنے والوں سنو اسی حدیث کا اگلا پارٹ، اللہ کے حبیب کہتے ہیں جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہے؟ نہ کرے ایسا، آج سچی پکی توبہ کرے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے اسلامی بھائی دوست ملتے ہیں، جاننے والے ملتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے آج کل بہت بڑی ایک پرابلم ہے ڈپریشن، نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے سچ جو بولنے والا ہوگا نا وہ پرسکون رہے گا، وہ ریلیکس ہوگا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور جھوٹ بولنے والا آپ کو بہت مضطرب ملے گا، ٹینشن میں ملے گا۔ اس کی وجہ بھی ہے نا، لاجیکلی وجہ بھی ہے۔ ایک بندے کو جھوٹ بولا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، ایک کو یہ کہا ہے میرا کاروبار یہ ہے، حالانکہ نہ کاروبار یہ ہے نہ رہتا ادھر ہے۔ آفس میں جو جاب کرتے ہیں انہوں نے اپنی نانی مار دی ہے آفس میں، ایک بار بیمار بتایا، دوسری بار انتقال بتا دیا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آفس میں دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی، تو اب ٹینشن ہے نا، سنبھالنی پڑے گی۔ جدھر جدھر جھوٹ بولا وہ فائل سنبھالنی پڑے گی۔ اس کو طارق روڈ کی جگہ ڈیفینس بتایا ہوا ہے، اب یہ جب بھی ایڈریس پوچھے گا اس کو ڈیفینس ہی بتانا ہے، اب یہ فائل بھی سنبھالو۔ تو وہ بیچارہ تو نہیں کہوں گا اس کو، وہ جھوٹا جو ہے وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ ایک جھوٹ بولا ہے اب اس کو سنبھالنا ہے۔ سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ریلیکس ہوگا اللہ کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک پر بہت سارے لوگ ایمان کیسے لائے؟ آقا کا چہرہ دیکھ کر، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، سچے کے چہرے پہ نور ہوگا، سچے کے چہرے پہ سکون ہوگا۔ آج اپنی ڈکشنری سے جھوٹ نکال دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں چل سکتا، مولانا صاحب تقریر تو کر لیتے ہو، ہماری مارکیٹ میں آؤ، ہماری مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچ بولیں گے ہم سے کون لے گا؟ آئٹم دوسرے کا بک جائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کبھی کہتے ہو رزق دینے والا رب ہے، آپ سچ بولیں اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے گا، وہ آپ کے تھوڑے میں بڑی قناعت اور برکت ڈال دے گا۔ تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ آخری آیت اور کمال کی آیت، اور یہ آج کے اس پورے اجتماع کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے، ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے گھر میں نے دلایا تھا، پہلی بار نوکری کرنے آیا تھا پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یادیں نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا، پہلا لون مجھ سے ہی پاس کروایا تھا۔ استغفر اللہ، ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے، علاقہ نہیں بتاؤں گا، ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے، بہت بڑی شخصیت بتاتے تھے، بڑا گھر تھا، ہم بیٹھے گارڈن کے اندر، چائے لے کر ایک ملازم آیا، میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے۔ وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میری پہلی ملاقات، میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا، پوچھو اس سے، مجھے کہتے ہیں۔ اب یقین کریں میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت، اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا۔ وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں،
یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں۔ ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو۔ میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے؟ ہم کوئی اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ خدا کی قسم، جس کو رب نے دینے والا بنایا وہ زکات دے، ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا۔ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، اللہ یہ تیری مہربانی، میرے اندر کوئی کمال، کوئی ہوشیاری نہیں۔ آج صدقے دے کر، خیرات دے کر نام چاہیے، اعلان چاہیے، یاد رکھو یہ برباد ہو جائے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ میں جانوں، میرا رب جانے۔ اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی سچ بتاؤں، جو ادارے، جو غریب لوگ، جو تنظیمیں ہماری زکات لیتی ہیں نا، یہ محسن ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے، مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں۔ اور پھر ایک اور غلطی جو کرتے ہیں ہم ہے، قرآن کہتا ہے تکلیف پہنچا کر، اچھا یا تو احسان جتائیں گے یا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یار صدقہ دیا ہے، گھر بنایا، اب دعوت تو کرے گا نا میری، عجیب آدمی ہے، مجھی سے قرضہ لیا، نکلا سامنے سے سلام بھی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ ان سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں کہ آپ نے مدد کی ہے تو یہ آپ کو بدلے میں کچھ دے۔ پھر آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ عمرے پر بھیجیں گے، حج پر بھیجیں گے، دیکھو بھائی ہر چکر پہ میرا نام لینا، میرے ابو کے نام کا عمرہ کرنا، وہاں جا کے فون بھی کرنا، میسج بھی کرنا۔ ارے اللہ کے بندے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھول جائیں دے کر، آپ جانیں، آپ کا رب جانے، وہ کچھ بھی نہ کرے نا عمرے پہ جا کر، ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ بہت ساری بڑی تعداد میں یہاں پر اسلامی بھائی ہیں، میں سب سے ایک کوسچن آج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کے بارے میں غور کروں۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس، اور ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے بارے میں چیک کر لو، ہم سارے چیک کر لیں۔ پہلے ایک بات بڑی مشہور تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، آج تو نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ یہ سوشل میڈیا نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا ہے، ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے، چھپ چھپ کر کیے جو کام وہ بھی لوگوں کو بتانے ہیں۔ خدا را نکل آئے اس سے۔ کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، کتنے روزے رکھے؟ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے بڑی بات ہے، مگر بتانے کی جلدی کیوں ہے؟ نہ کریں ایسا۔ پرانی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں۔ کل جھوٹ بولا تھا، یاد ہے؟ آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا، وہ یاد، اس پر توبہ کر لیا آپ نے؟ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال پہلے حج کیے اور عمرے کیے اور مسجد بنائی اور فلاں بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ خدا را اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے۔ اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں؟ کل میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی ہو گئی، کوئی نہیں چاہتا، چھپاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح گناہ کو بندہ چھپاتا ہے، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ اللہ کرے کہ یہ عادت نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا نصیب ہو جائے۔ یہ میلاد بھی جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، ضرور منانا چاہیے۔ یہ میلاد بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اس لیے میلاد منایا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، ثواب نہیں ملنا، اور اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، ان کا چرچا اور بلند ہو، آپ کی مال میں، کاروبار میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، مگر نیت اچھی ہو۔ اب آخری بات، شیطان اتنا مردود ہے، ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اب اس بیان کے دوران بھی شیطان جو ہے وہ خیال یہ لا رہا ہوگا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں بندہ ہے نا وہ بڑا ہی لوگوں کو دکھا کر چندہ دیتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ بڑا ریاکار ہے، دکھلاوے والا، ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہے، بیان سن رہے ہیں، بندہ کوئی اور یاد آ رہا ہے۔ اور اللہ کے بندوں، ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر اگر یہ ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں، تو پھر اپنا علاج کرے۔ دوسروں کے بارے میں وی ہیو نو پیرامیٹر۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ چندہ دیتے وقت، نیکی کرتے وقت لوگوں کو بتاتا ہے، ہم یہ کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ انما الاعمال بالنیات،
مثال دیتا ہوں، ادھر آ کر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں 1 لاکھ روپے مسجد میں دیتا ہوں، کیا پتا اس کی نیت یہ ہو کہ سارے لوگ سنیں یہ بھی دیں، ثواب ملے گا اسے. یہ اعلان ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں.